میں آج تاریخ کی اوراق الٹ کر آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جن پر لوگ رش کیا کرتے تھے. ایون سیدنا عمر بھی ان کی ملاقات کے شائق تھے اور ان سے دعا لینا چاہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت ضرور کروانا، ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروانا. تو یہ واقعہ ہے سیدنا اویس کرنی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا، تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام اویس کرنی ہے. کوئی نام بتائے گا کیا نام ہے؟ آپ لوگ بتاؤ گے بیٹا نام کیا ہے؟ اویس کرنی بولیے گا. اویس، ہمارے یہاں اویس کہتے ہیں. اویس کرنی. تو اویس کرنی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام اویس ہے. تابعین اسے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی اسے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ رہے. تو کیا آپ جانتے ہیں صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ رہے تھے. اور تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا تھا. اب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، رسول اللہ کے عہد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ اپنی امی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے، اپنی ماں کی بات مانتے تھے، اپنی ماں کے سامنے جواب نہیں دیتے تھے، وہ اپنی ماں کو ہر طرح سے خوش کرنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے، یعنی اگر آپ نے ان کے بارے میں کہا اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے گا. انہیں سفید داغ تھا، برس کی بیماری تھی. اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، تم ان سے گزارش کرنا کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. اپنی امی کی بات ماننا اتنی بڑی بات ہے کہ لوگ بھی ایسے فرد سے دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں. اپنے والد کی بات ماننا، ماں اور باپ دونوں کا جو کہا مانتا ہے نا، وہ اتنا اچھا انسان بن جاتا ہے کہ اللہ تعالی ان میں سے ایک کے بارے میں اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے. ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی بات ماننا اتنی بڑی بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 2 سال خلیفہ رہے. جیسے بادشاہ ہوتے اس طرح سے رسول اللہ کے بعد جنہوں نے حکومت کی، پھر حضرت عمر کا دور آ گیا. آپ لوگ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر کو جانتے ہیں؟ نام سنا بیٹا؟ آپ نے نام سنا؟ آپ کی امی نے کبھی بتایا ہے حضرت ابو بکر کون ہے؟ پہلے خلیفہ تھے. اچھا ٹھیک ہے. رسول اللہ کے دوست تھے، سب سے زیادہ گہرے دوست حضرت ابو بکر تھے. اس کے بعد حضرت عمر تھے. وہ کتنے خوش قسمت تھے جو رسول اللہ کے دوست تھے. خوش قسمت تھے نا. اس دور میں بچے بھی رسول اللہ کے دوست تھے، بڑے بھی رسول اللہ کے دوست تھے. تو یہ رسول اللہ کے دوست تھے. یہ بھی فوت ہو گئے. پھر حضرت عمر خلیفہ بنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حج کے موقع پر سیدنا اویس کو تلاش کروایا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر وہ آپ کو مل جائے تو آپ ان سے اپنے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کروانا.
پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت اویس آئے، وہ صحابی آ گئے حضرت عمر کی خدمت میں. آپ نے پوچھا آپ اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اویس بن عامر کہتے ہیں. سیدنا عمر نے پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو اویس بن عامر نے کہا جی ہاں. سیدنا عمر نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے یاتی علیکم اویس بن عامر، یہ رسول اللہ کی زبان ہے. آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو؟ پنجابی؟ کتنے لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو انگلش بولتے ہیں؟ آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ کی زبان عربی تھی، اور جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب عربی زبان بولیں گے. پھر عربی زبان کیسے آئے گی؟ آپ کیسے بولو گے؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا عربی میں بھی یہ سٹوری سناؤں. تو باقی سٹوری میں آپ کو اردو میں سنا دیتی ہوں. آپ نے فرمایا یمن. یمن کو کون جانتا ہے؟ یمن کا ملک کوئی جانتا؟ یمن آج کل وہاں بہت جنگ ہو رہی ہے. آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ تعالی یمن کو امن والا بنا دے. یمن کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بالیمن، کہ ایمان یمن کے ساتھ ہے. والحکمت بالیمن، کہ حکمت بھی یمن والوں کو ملی ہے. ایمان بھی اور حکمت بھی. تو یمن والے بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنگ کی آگ سے بچا لے. تو آپ نے فرمایا یمن کی امدادی فوج کے ساتھ تمہارے پاس اویس بن عامر ایک شخص آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں ان کا وہ کیسے ہوں گے؟ اویس وہ قبیلہ مراد سے ہے. جیسے آپ کے قبیلے کا نام ہے نا، آپ کی کوئی ذات ہے؟ آپ کی کیا کاسٹ ہے بیٹا؟ آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ ایسے ہی ان کے قبیلے کا نام مراد تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو کمبو ہوتے ہیں نا وہ بھی پیچھے کسی اور بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے ہی قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ قبیلہ کرن کی شاخ تھے. اس کے بدن پر برس کا نشان تھا جو صحیح ہو گیا. یعنی اویس بن عامر کے بدن پر برس کا نشان تھا جو صحیح ہو گیا. البتہ درہم برابر باقی ہے، اتنا سا نشان رہ گیا. برس پتہ ہے کیا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سفید سفید نشان نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا کوئی شخص نظر آتا ہے تو بچے اس سے ڈر جاتے ہیں، اس سے بھاگنے لگتے ہیں. آپ نے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی خود جان بوجھ کے اپنے چہرے پہ وائٹ نشان نہیں بناتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں کا کہنا مانتا ہے، ماں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ماں کا دل خوش کرتا ہے. اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے. اگر تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا سکو، یعنی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی دعا کروا سکو تو ضرور کرانا. یہ حدیث بیان کر کے سیدنا عمر نے، اب آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے اتنے قریبی دوست تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا. تو ان سے کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. وہ کیسا منظر ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے ارد گرد، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. پھر انہوں نے دعا کی. سیدنا عمر ابن خطاب نے پوچھا حج کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اویس بن عامر نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا الا اکتب لک الی عاملها، میں آپ کے بارے میں کوفہ کے گورنر کو خط نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے. اور دیکھیں عزت کتنی ملی ہے کہ وقت کا بادشاہ جو کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے کے جو بادشاہ ہے نا، گورنر ہے، گورنر کو تو آپ جانتے ہیں، میں اس کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کی بہت خدمت کرے، آپ کی بہت عزت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ درجہ دیا تھا.
انہوں نے اپنی ماں کی عزت کی تھی، اپنے باپ کی عزت کی تھی. ماں باپ کی عزت کرنا اتنا بڑا عمل ہے. الحمدللہ. اویس بن عامر کہنے لگے مجھے تو کمزور اور گمنام لوگوں میں رہنا پسند ہے. مزاج کیسا ہے نا ماں کی خدمت کرنے والے کا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے لیے کوئی خاص اہتمام ہو، تو میں گمنام ہی رہوں تو اچھا ہے. تو والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے کہ رسول اللہ نے صحابیوں سے کہا کہ آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے فلاں اویس کے پاس چلے جانا، اس سے آپ دعا کروانا. تو یہ مقام انہیں کیسے ملا تھا؟ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے.